کسی زمانے میں ایک بادشاہ ایک ملک پر حکومت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے سر پر پگڑی پہنے رکھتا تھا۔ کبھی کسی نے بادشاہ کو پگڑی کے بغیر نہیں دیکھا تھا۔ اس ملک کے لوگوں کو حیرت ہوا کرتی کہ سردی ہو یا گرمی، دن ہو یا رات، آخر بادشاہ پگڑی اتارتے کیوں نہیں؟ ملک کے بچوں کا انوکھا اندازہ تھا کہ یقیناً ہمارے بادشاہ گنجے ہیں یا ان کے سر پر سرخ بال ہیں جنہیں چھپانے کے لیے وہ پگڑی پہنے رکھتے ہیں۔ آخر حیرت اور تجسس سے پریشان ہو کے ایک دن لوگوں نے اپنے بادشاہ سے یہ سوال پوچھ ہی لیا کہ آخر اس پگڑی کا راز کیا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں یہ پگڑی اس لیے پہنتا ہوں کہ اس میں میرا سر اونچا رہتا ہے اور میں سب سے معتبر نظر آتا ہوں۔ اب جب بچوں کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنا سوال کیا۔ بادشاہ نے بچوں کو نرم لہجے میں کہا، آپ کے بادشاہ گنجے نہیں ہیں، بلکہ ان کے سر پر جو بال ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں۔ یہ سن کر بچوں نے بادشاہ کو کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ ایک بار اپنے بال دکھا دیں، لیکن بادشاہ نے اپنے بال نہیں دکھائے۔ اصل میں پگڑی پہنے رکھنے کا ایک راز تھا، اس لیے وہ پگڑی نہیں اتارتے تھے، لیکن اس بات کا کسی کو پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ وزیر، خادم، ملازم اور درباریوں کو بھی نہیں، اور نہ ہی یہ راز آج تک شہزادے اور شہزادیاں جان سکی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بادشاہ کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ گرمی سے پریشان ہو کر اس نے اپنی پگڑی اتار دی اور آرام کرنے لگا۔ تب اچانک بادشاہ کا خادم اندر آیا۔ وہ بادشاہ کو بنا پگڑی دیکھ کر حیران ہو گیا اور چلانے لگا، کیونکہ بادشاہ کے سر پر سینگ تھا۔ بادشاہ سلامت، یہ کیا ہے؟ بادشاہ نے خادم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو، اب تم کسی کو مت بتانا، یہ ہمارا شاہی راز ہے، ورنہ میرے ہی ملک میں لوگ مجھے انسان نہیں حیوان سمجھنے لگیں گے، اور اگر تم نے کسی کو بتایا تو پھر میری اور تمہاری دوستی ختم۔ یاد رکھنا، تم میرے خادم ہو، لیکن میں تم سے ایسا سلوک رکھتا ہوں جیسے تم میرے دوست ہو۔ خادم بھی مطمئن ہو گیا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا، لیکن خادم کے پیٹ میں درد تھی کہ وہ یہ راز کسی کو بتائے۔ اس کی یہ بے چینی دیکھ کر اس کی اماں نے وجہ پوچھی۔ اس نے اپنی اماں کو بتایا کہ کوئی ایسی بات ہے جو وہ اماں کو بھی نہیں بتا سکتا۔ اس کی اماں نے کہا کہ وہ جنگل میں جا کر یہ راز ایک درخت کو بتا دے، کیونکہ ایک درخت کو کسی کو بھی راز نہیں بتائے گا۔ خادم نے ایسا ہی کیا اور جنگل کے ایک درخت کو بتا آیا۔ کچھ دن کے بعد اس درخت کی لکڑی سے ایک ڈھول بنایا گیا۔ اسے ایک ڈھول والے نے خرید لیا۔ سلطنت میں میلہ لگا ہوا تھا۔ ڈھول والا وہ ڈھول لے کر میلے میں آیا اور اس نے ڈھول بجانا شروع کر دیا، لیکن ڈھول کی آواز کی بجائے ڈھول سے یہ آواز نکلی کہ بادشاہ کے سر پر سینگ ہے۔ بادشاہ کے سر پہ سینگ ہے، بادشاہ کے سر پہ سینگ ہے، بادشاہ کے سر پر سینگ ہے، بادشاہ کے سر پر سینگ ہے۔ یہ خبر شہر بلکہ پورے ملک میں پھیل گئی۔ جب خبر بادشاہ تک پہنچی تو انہوں نے ڈھول والے کو بلایا اور کہا کہ تمہارا ڈھول یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ڈھول والے نے جواب دیا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر خادم کو بلایا گیا تو خادم نے بھی یہی کہا، اس نے کسی کو نہیں بتایا بلکہ صرف ایک درخت کو بتایا ہے۔
بادشاہ نے سوچا اب جبکہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تو اپنی حقیقت چھپانے کا فائدہ نہیں، اس لیے اس نے آئندہ پگڑی پہننا ترک کر دی اور لوگوں کو بتایا کہ یہی وہ راز تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ پگڑی پہنے رہتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ عوام نے بادشاہ کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ اپنے اچھے رویے سے بادشاہ کو یقین دلا دیا کہ اصل خوبی نیکی، رحم دلی اور ایمانداری ہے۔ اچھی شکل و صورت کی بنا پر کسی کو اچھا قرار نہیں دیا جا سکتا۔